بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چنانچہ اس نے بھی خود کو ٹرانسجینڈر عورت کے طور پر نادرا کے آفس میں رجسٹر کروا لیا۔ اب یہ جسمانی طور پر مرد خود کو ذہنی طور پر عورت ثابت کر کے ٹرانسجینڈر بن چکا ہے، کیونکہ اسے یہ کرنے کی آزادی اس ملک نے دی ہے۔ اگرچہ وہ مرد ہے، لیکن اگر صرف ذہنی طور پر خود کو عورت سمجھتا ہے تو اسے خود کو عورت کے طور پر شو کرنے کے سب ہی حقوق ملنے چاہیے۔ یہ جسمانی طور پر نارمل مرد ہے تو ہوتا رہے، اسے کاغذات میں ٹرانسجینڈر عورت کے طور پر سمجھا جائے۔ بعض لوگ ہجڑوں کو ٹرانسجینڈر سمجھ لیتے، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ ان بیچاروں کو تو کوئی اور پوچھتا بھی نہیں، انہیں ہجڑا کہلانے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں، وہ تو جسمانی طور پر ہی ادھورے ہیں، نامکمل ہیں۔ انہیں تو سپریم کورٹ الگ شناخت دے چکی ہے۔ یہ قانون ہجڑوں کے لیے نہیں بلکہ جسمانی طور پر نارمل مرد عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ قانون جسمانی طور پر نارمل لیکن ذہنی طور پر نفسیاتی مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے سب ڈاکٹر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے نفسیاتی افراد کا مکمل علاج موجود ہے، وہ دوبارہ ذہنی طور پر نارمل ہو سکتے ہیں، تو پھر انہیں ہم جنس پرستی کی طرف راغب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ نئے بننے والے قانون کی مہربانی ہے کہ جسمانی طور پر مکمل مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر کے دونوں پھر ہم جنس پرستی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسا قانون حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم کے اندر بھی نہیں بن سکا تھا، جسے اس گناہ کی پاداش میں بدترین عذاب کا نشانہ بنایا۔ نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ روئے زمین سے اس کا وجود ہی مٹا دیا گیا۔ یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، اس قانون کے ذریعے ہم جنس پرستی جیسے عظیم گناہ کو پاکستان جیسی مسلمان ریاست میں جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ سب ہی پاکستانی یا تو لا علمی کی وجہ سے خاموش ہیں یا پھر جبراً خاموش کروا دیے گئے ہیں۔ ان ہم جنس پرستوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ جس طرح چاہے یہ اپنے من پسند گناہ کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس گناہ سے شدید نفرت کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ آواز بھی اٹھاتے تھے، شور بھی مچاتے ہوں گے، احتجاج بھی کرتے ہوں گے، کمزور اور کم ہونے کے باوجود اپنے حصے کا کام کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ گئے اور جنت میں اپنا گھر بنا چکے تھے۔ فتنوں کے لحاظ سے یہ بہت مشکل ترین وقت ہے۔ اب حق کی آواز بلند کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اس گناہ کے سب میڈیا والوں کو علم ہے، لیکن انہیں روزی روٹی کے شکنجے میں اس طرح جکڑ دیا گیا ہے کہ ان کی روحیں بھی قید ہو گئی ہیں، ضمیر مر گئے ہیں، آواز نہیں اٹھا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، گناہ کے خلاف زبانی کلامی آواز اٹھانے والوں کا ایمان دل میں برا کہنے والوں سے ایک درجہ اوپر کا ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتی رہوں گی کہ اپنے آپ کو ایمان کے اس درجے پر لازمی قائم رکھوں جس میں صرف دل میں برائی کو برا نہ کہا جائے بلکہ برائی کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہو۔ یاد رکھیے اور کسی غلط فہمی میں مت رہیں کہ عذاب صرف پرانی قوموں پر آیا کرتا تھا، پتھر صرف انہی پر برستے تھے، چہرے صرف انہی کے مسخ ہوتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ جب گناہ کا یہ عالم ہوگا تو انتظار کرو تیز آندھیوں کا، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، چہرے مسخ ہونے کا اور زمین میں دھنسائے جانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو دبایا کریں تاکہ ہر میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔